اسٹینلے والپورٹ کی کتاب جناح آف پاکستان کا پہلا باب جو ہے اس کا آغاز اس ٹائٹل سے ہوتا ہے، کراچی میں پیدائش اور عہد طفولیت۔ اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ لنکنز ان، یعنی وہ کالج جہاں سے حضرت قائد اعظم نے جا کر قانون کی تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ اسٹینلے والپورٹ ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ لنکنز ان میں تیزی سے داخل ہونے والے اور باہر نکلنے والے طلباء، وکلاء اور بینچز یعنی انز آف کورٹ کی مجلس منتظمہ کے اراکین اس آئل پینٹنگ پر شاذ ہی نظر ڈالتے ہیں جو جولائی 1965 سے ان کے گریٹ ہال اور لندن کی لائبریری کے دروازہ پر آویزاں ہے۔ وہ لوگ تصویر کو دیکھ کر حیرت سے کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل ایم اے جناح کا دبلا پتلا اور غیر متبسم چہرہ ان کی طرف کیوں گھور رہا ہے؟ طویل قامت، نحیف و نزار جسم، چہرے پر یک چشمی اینک لگائے اور سر پر استرخانی ٹوپی پہنے اس پورٹریٹ کے نیچے لکھا ہے، پیدائش 25 دسمبر 1876 اور وفات 11 ستمبر 1948۔ یعنی یہ اتنا سا ٹکڑا اس تصویر کے نیچے لکھا ہے جو کہ لنکنز ان میں حضرت قائد اعظم کے پورٹریٹ کی صورت میں لگی ہوئی ہے۔ جناح کی زندگی کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ درج نہیں، تاہم نامعلوم آرٹسٹ نے ان کے دیانتدارانہ اور نہ جھکنے والے جذبہ کی عکاسی کے ساتھ ساتھ لباس کے بے عیب ذوق کو اجاگر کرنے پر بھرپور توجہ دی ہے۔ اس کے باوجود مسٹر جناح کا چہرہ ایک معمہ کی مانند ہے۔ یہ سادہ و سپاٹ ہے۔ تصویر میں پوری طرح کھلی ہوئی آنکھیں ناظر کو بڑا متاثر کرتی ہیں۔ مضبوطی سے بند ہونٹ ناقابل تسخیر لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر آدمی یہ قیاس کر سکتا ہے کہ وہ بہت کم گو تھے، لیکن انہیں آسانی سے جھٹلانا یا شکست دینا ممکن نہ تھا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ ان کے اس پورٹریٹ کو برطانوی اصول قانون کی اس عظیم الشان درسگاہ کی مقدس دیوار پر ایسی باعزت جگہ کیوں دی گئی؟ پتھر کی ان بوسیدہ سیڑھیوں کے آر پار جو ملکہ وکٹوریہ اور ان کے اس وفد کے ارکان کے پورٹریٹ کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب ملکہ موصوفہ 1845 میں گریٹ ہال اور لائبریری عوام کے لیے وقف کرنے آئی تھی۔ ان دو انگریزوں کے پورٹریٹس ہیں جو بظاہر اس کے مستحق ہیں۔ ان میں ایک سر ہنری اول کا مجسمہ ہے جو خزانے کا بیرن یعنی نواب کا خطاب یافتہ تھا، اور عذرات عامہ کی عدالت کا جج، بینچر انز آف کورٹ آف مجلس کی منتظمہ کا رکن، اور ان 4 افسروں میں سے ایک تھا جو لنکنز ان کا نظم و نسق چلانے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ دوسرا صاحب تصویر لارڈ آرتھر باب ہاؤس 1875 میں وائسرائے ہند کی کابینہ میں وزیر قانون رہ چکا تھا۔ اسی سال وزیر اعظم بنجامن ڈزرائیلی نے ملکہ وکٹوریہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ ملکہ ہند کا خطاب بھی اختیار کر لیں۔ دوسری طرف سنگ مرمر کے 2 نیم مجسموں نے مسٹر جناح کے پورٹریٹ کو یوں گھیر رکھا ہے جیسے گھڑ سوار محافظوں کا دستہ ان کی حفاظت پر مامور ہو۔ وہ پلک نہ جھپکنے والی آنکھ سے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس ماحول میں وہ خوب جچتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجسمہ لارڈ میک ناگھٹن کا ہے جو لارڈ آف اپیل ان آرڈنریز ہونے کے علاوہ بینچر اور خزانچی بھی تھے۔ دوسرے مجسمہ نے سر فرانسس ہنری گولڈ سمتھ کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ وہ پہلا جیورش بیرسٹر، بینچر اور پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ قائد اعظم لنکنز ان میں کسی منصب پر فائز نہیں رہے تھے۔
نہ وہ کبھی برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے اور نہ ہی انہیں برطانیہ کی کسی عدالت کا صدر نشین جج مقرر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کسی وائسرائے ہند کی کابینہ میں بھی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت قائد اعظم کا مجسمہ لنکنز ان میں موجود تھا۔